پہلے میں نے ذکر کیا قرآن میں 8 چیزوں کو گن کر بتایا کہ تمہارے دل میں اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے بڑھ کر ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اگر ان 8 چیزوں کی محبت پیچھے ہے، اللہ کے رسول کی محبت آگے ہے، تو سمجھ لو تمہارا ایمان مکمل ہے۔ وہ 8 چیزیں کون سی ہیں؟ والدین ہیں، اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، کنبہ ہے، بہن بھائی ہیں، مال ہے، گھر ہے، کاروبار ہے۔ یہ 8 چیزوں کی محبت اگر آگے ہے، اللہ کے رسول کی محبت پیچھے ہے، نماز نہیں پڑھتے، دکان بند کرنی پڑتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، پتہ چلا تجارت کی محبت آگے ہے، اللہ کے رسول کی محبت پیچھے ہے۔ اور اگر کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لیکن اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کی خاطر اس کو ترجیح دیں، نماز کو ترجیح دیں، تو سمجھ لیں ہمارا ایمان کیا ہے؟ مکمل ہے۔ 8 چیزوں کو گنوایا، اور سورہ احزاب میں فرما دیا اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے محبوب سے ہونی چاہیے۔ حضور کی جشن ولادت کے لیے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور حضور سے اپنی محبت کے مختلف انداز اپناتے ہیں۔ اس سال چونکہ حضور کی ولادت کے 1500 سال پورے ہو رہے ہیں، کہ حضور کی ولادت سے لے کر اب تک جو یہ والا سال ہے، یہ حضور کی ولادت کا 1500واں سال ہے، تو اس حوالے سے حکومت پاکستان نے قرارداد بھی پاس کی ہے، اور اس 12 ربیع الاول کو حکومتی سطح پر پہلے سے زیادہ جوش و جذبہ کے ساتھ منانے کی قرارداد منظور ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، جہاں ہم اور دیگر اپنے فنکشنز جو ہوتے ہیں، اپنے گھر کے فنکشن، شادی کا فنکشن ہوتا ہے، سالگرہ کے فنکشن ہوتے ہیں، دیگر گھروں میں تقریبات ہوتی ہیں، ان کو ہم خوب جانی اور مالی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ان کو خوب انجوائے کریں۔ اسی طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حضور کی جو جشن ولادت کی تقریب ہے، اس میں بھی ہمارا جانی اور مالی حصہ شامل ہونا چاہیے۔ یہ حضور سے محبت کا ایک انداز ہے۔ حضور سے محبت قرآن بھی تقاضا کرتا ہے، حضور سے محبت، آقا دو جہاں سے ہماری محبت ہو۔ احادیث طیبہ بھی اس چیز کا تقاضا ہم سے کرتی ہیں۔ اخلاقی طور پر بھی، فطرتی طور پہ بھی، طبعی طور پہ بھی، عقلی طور پر بھی ہمیں اپنے نبی سے محبت ہونی چاہیے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر حضور سے محبت نہیں تو ہمارا ایمان نامکمل ہے، ناقص ہے، ادھورا ہے، اور حضور سے محبت ہوگی تو ہمارا ایمان کامل و اکمل ہوگا۔ قرآن سورہ توبہ کو اٹھائیں تو قرآن کہتا ہے، اے حبیب آپ فرما دیں اگر تمہارے دلوں میں محبت تمہارے آباء و اجداد کی، تمہاری اولادوں کی، تمہارے بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، تمہاری بیویوں کی محبت، خاندان کنبے کی محبت، مال کی محبت، تجارت کی محبت، کاروبار کی محبت، اور اپنے گھر کی محبت، والدین کی محبت، اولاد کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، بیویوں کی محبت، کنبے کی محبت، مال کی محبت،
کاروبار کی محبت اور گھر کی محبت، 8 چیزیں جن سے انسان بڑی محبت کرتا ہے، ان 8 چیزوں کو گنوایا قرآن سورہ توبہ میں، اور فرمایا اگر ان چیزوں کی محبت تمہارے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے، ان 8 چیزوں کی محبت اگر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے زیادہ ہے، فتربصوا، پھر انتظار کرو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ کا حکم آنے والا ہے۔ لیکن اگر ان 8 چیزوں کی محبت پیچھے ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت آگے ہے، تو سمجھ لیں ہمارا ایمان مکمل ہو چکا۔ چن چن کے ان 8 چیزوں کو گنوایا کہ فطرتی طور پہ جن سے ہم محبت زیادہ کرتے ہیں، لیکن جب بات اللہ کے رسول کی محبت کی آ جائے تو پھر یہ رشتے، یہ کاروبار، یہ گھر، یہ مال پیچھے ہو جائے، اللہ کے رسول کے حکم کو ہم ترجیح دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ محبت، حضور سے جو محبت ہے، ہمارا ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمارا ایمان ہم سے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اپنے نبی سے محبت کرو۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم حضور فرماتے ہیں، قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ النبی اولا، کہ نبی زیادہ حق رکھتے ہیں مومنوں سے۔ کتنا زیادہ حق رکھتے ہیں؟ ان 8 چیزوں سے تو زیادہ حق رکھتے ہی رکھتے ہیں۔ فرمایا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارا حق رکھتے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اگر ہمیں کسی سے محبت ہونی چاہیے تو ہمارے پیارے نبی سے ہماری محبت ہونی چاہیے، اس سے بڑھ کر تو آپ کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ محبت ہر سینے میں موجود ہے، ہر دھڑکنے والے دل میں محبت موجود ہے۔ کسی بھی چیز کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہر سینے میں رکھ دی ہے، ہر دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت رکھ دی ہے۔ محبت ایک جذبہ صادقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دلوں کو ودیعت کر دی ہے۔ محبت روح کا میلان صحیح ہے۔ محبت کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا۔ محبت بنی کس سے؟ محبت کے دیکھیں اجزاء ہوتے ہیں نا، ہر چیز کے اجزاء ہوتے ہیں۔ جیسے یہ موبائل ہے، مختلف چیزوں، مختلف ڈیوائسوں کو جوڑ کر ایک موبائل بنا دیا گیا۔ یہ مائک ہے، یہ مائک مختلف دھاتوں کو ملا کر مائک بنا دیا۔ اسی طرح محبت بھی ایک چیز ہے، محبت کے بھی مختلف اجزاء ہیں۔ مختلف اجزاء کون سے ہیں؟ علامہ اقبال نے بانگ درا کے اندر ایک طویل نظم لکھی محبت کے عنوان سے۔ اس نظم کے کچھ اشعار کے اندر علامہ اقبال نے محبت کے اجزاء کا تذکرہ کیا کہ محبت کے اجزاء کون سے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، چمک تارے سے مانگی، چاند سے داغ جگر مانگا۔ چونکہ محبت کے اندر چمک ہوتی ہے، فرمایا کہ جو محبت کی چمک ہے نا، یہ تارے سے لی گئی ہے۔ چمک تارے سے مانگی، اور محبت کے اندر داغ بھی ہوتا ہے۔ فرمایا چاند سے داغ جگر مانگا، اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے، تڑپ بجلی سے پائی۔ محبت کے اندر تڑپ ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے۔ فرمایا محبت کے اندر جو تڑپ ہے یہ بجلی سے حاصل کی گئی ہے، تڑپ بجلی سے پائی، حور سے پاکیزگی پائی۔ محبت کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے، اگر پاکیزگی نہیں تو محبت نہیں۔ فرمایا جو پاکیزگی پائی تو یہ حور سے پائی، حور جنت کی، وہ حور جس کے بارے میں قرآن
کہتا ہے کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ حور اتنی پاکیزہ ہے جیسا کہ سپی کے اندر موتی ہوتے ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوتا۔ فرمایا محبت میں اتنی پاکیزگی ہوتی ہے جیسے حور میں پاکیزگی ہوتی ہے۔ حور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی، نفس ہائے مسیح ابن مریم سے ذرا سی، پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی۔ محبت کے اندر بے نیازی ہوتی ہے، محبت کے اندر بدلے نہیں ہوتے، محبت کے اندر بدلے میں تقاضا نہیں ہوتا کہ میں محبت کر رہا ہوں تو تو بھی محبت کر، میں نے محبت میں یہ گفٹ دیے تو بھی گفٹ دے، نہیں، محبت کے اندر بے نیازی ہوتی ہے، بس دیا جاتا ہے، واپس کچھ نہیں لیا جاتا۔ پھر ذرا سی ربوبیت سے شان چونکہ رب بے نیاز ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ دیتا ہے، بدلے میں ہم سے کچھ لیتا نہیں ہے، چونکہ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کالے کو بھی دیتا ہے، گورے کو بھی دیتا ہے، چودھری کو بھی دیتا ہے، ملک کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ بے نیاز ہے۔ تو محبت کے اندر بے نیازی ہوتی ہے۔ پھر ملک سے عاجزی مانگی، محبت کے اندر تکبر نہیں ہوتا، محبت کے اندر انا نہیں ہوتی، محبت کے اندر تکبر نہیں ہوتا، محبت کے گلے میں سریا نہیں ہوتا، محبت کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ کتنی عاجزی! فرمایا ملک کہتے ہیں فرشتے کو، جو محبت کے اندر عاجزی آئی نا، فرشتے سے لی، کہ فرشتہ کس سے پیدا کیا گیا؟ نور سے پیدا کیا گیا، لیکن فرشتہ چونکہ رب سے محبت کرتا ہے، جب رب کا حکم آ گیا کہ خاکی کو جو خاک سے بنا ہے اس کو سجدہ کر، نور نے یہ نہ دیکھا کہ میں نور سے بنا ہوں، چونکہ رب سے محبت تھی، اتنی عاجزی تھی، فرمایا رب تیرا حکم ہے کہ ہم آدم کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو محبت کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ اگر آپ رب سے محبت کرتے ہیں، رب کے محبوب سے محبت کرتے ہیں، پھر تکبر کس بات کا، پھر گلے میں سریا کس بات کا؟ تو محبت کے اندر عاجزی بھی ہوتی ہے، محبت کے اندر انا نہیں ہوتی، محبت کے اندر کیا ہوتی ہے؟ جھکنا پڑ جائے تو جھک جاتا ہے بندہ۔ مجنو کو لیلا سے محبت ہے، مجنو کو یہ بات اس سے کہ محبت کے اندر کیا ہوتی ہے؟ عاجزی ہوتی ہے، انا نہیں ہوتی۔ مجنو کو لیلا سے محبت ہے، انسان کو انسان سے محبت ہے، کتنی عاجزی ہے۔ مجنو کتے کے پاؤں چاٹ رہا ہے، کتے کے پاؤں کو چوم رہا ہے، کہا مجنو کیا ہو گیا ہے، اتنا تو پاگل ہو گیا ہے کہ کتے کے پاؤں چاٹ رہا ہے، کتے بھی کی بھلا کوئی پاؤں چاٹتا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، تم کیا جانو، یہ کتا وہ ہے، یہ ان گلیوں میں پھرتا ہے جہاں پر لیلا کا گھر ہے، چونکہ اس کتے کو نسبت لیلا کی گلی سے ہے، یہ عام کتا نہیں ہوا، بڑا خاص کتا ہے، میں اس کے پاؤں اس لیے چاٹ رہا ہوں چونکہ اس کتے کو نسبت لیلا کی گلی سے ہے۔ اگر ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے تو ہمیں رسول اللہ سے کی گلیوں سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ تو محبت کے اندر انا نہیں ہوتی، تکبر نہیں ہوتا۔ ملک سے عاجزی مانگی، افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو چمک، تڑپ، نفس ہائے مسیح ابن مریم سے لیا، ملک سے عاجزی لی، شان ربوبیت سے بے نیازی لی، حور سے پاکیزگی لی، ان ساری چیزوں کو گھولا چشمہ حیوان کے پانی سے۔ مرکب نے جب یہ چیزیں مل گئی، چمک، تڑپ، بے نیازی، عاجزی، یہ چیزیں ملی، مرکب نے یہ جو چیز ملی اس کو مرکب کہہ دیا، مرکب نے
محبت نام پایا عرش اعظم سے۔ جب یہ چیزیں ملیں، ان چیزوں کو ملانے کے بعد اللہ نے جس چیز کا نام رکھا، محبت نام رکھا۔ تو محبت ایک جذبہ صادقہ ہے جو انسانوں کو ودیعت کیا گیا ہے۔ محبت عرش الہی کا ایک خاص تحفہ ہے جو اس کائنات کو دیا گیا۔ اگر محبت نہ ہو، دنیا بے رنگ ہو جائے۔ باپ کو محبت ہوتی ہے نا اولاد سے، اس لیے اس کے لیے صبح صبح اٹھ کر کمانے کے لیے جاتا ہے۔ محبت نہ ہو تو گھر میں پڑا رہے، کیا ضرورت ہے اس کو محنت کرنے کی؟ محبت نہ ہو تو دنیا بے رنگ ہو جائے، محبت نہ ہو کائنات کا نظام دھرم برہم ہو جائے، محبت نہ ہو انسانیت کے چہرے کا نور ختم ہو جائے، محبت نہ ہو دنیا کا سارا حسن زائل ہو جائے۔ محبت سے دنیا کا حسن ہے، کائنات کے اجالے ہیں، روشنیاں ہیں، تو یہ محبت کے دم سے ہے۔ اب محبت کی طرف لے جانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ کون سی چیز انسان کو کہتی ہے کہ فلاں سے محبت کر؟ اب محبت کی طرف لے جانے والی چیز میں سے سب سے پہلی چیز محبت طبعی ہے۔ انسان کی طبیعت تقاضا کرتی ہے کہ فلاں سے محبت کر، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کی طبیعت میں، انسان کی فطرت میں کچھ محبتوں کو رکھ دیا گیا ہے، کچھ چیزوں کی محبتوں کو انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ باپ کو بیٹے سے محبت انسان کی طبیعت میں رکھ دیا گیا ہے، ماں کو اولاد سے محبت ماں کی طبیعت میں رکھ دیا گیا ہے، اولاد کو والدین سے محبت بچوں کے انسان کی طبیعت میں رکھ دیا گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں محبت طبعی۔ جناب یعقوب کو اپنے بیٹے جناب یوسف سے محبت تھی، کس قدر محبت تھی؟ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین۔ جناب یعقوب کے بیٹوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے یوسف کی محبت میں اس قدر غم میں ہیں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور یہ محبت کی یوسف کی محبت، اپنے بیٹے یوسف کی محبت آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گی، آپ کو قبر تک پہنچا دے گی۔ یہی الفاظ قرآن کے حتی تکون حردا، یہ جو محبت ہے یہ محبت طبعی ہے۔ ایک محبت کی طرف بلانے والی چیز عقل ہے۔ عقل کہتی ہے، طبیعت نہیں ہے، عقل کہتی ہے فلاں سے محبت کر۔ کیوں؟ کہ وہ تیرا محسن ہے، مشکل وقت میں تیرے کام آیا تھا، جب تجھ پہ مشکل پڑی تھی اس مشکل کی گھڑی میں یہ تیرے کام آیا تھا، اس لیے تو اپنے محسن سے محبت کر۔ یا مستقبل میں کوئی مشکل پڑ سکتی ہے، جیسے ہمارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، اپنے ایم این ایز کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، چیئرمین کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ کل ہماری گلی پکی کروا دیں گے، کل تھانے کچہری میں ہمارے کام آ جائیں گے، تو کیا کرتے ہیں؟ پھر ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ جلسہ ہوتا ہے، رات کو فلاں صاحب نے 10 بجے آنا ہوتا ہے، یہ شام کو 4 بجے وہاں پر پہنچے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان سے محبت ہے۔ محبت کیوں ہے؟ کہ مستقبل میں ہمارے کام آئیں گے، پاکستان کو بڑی ترقی دے دیں گے۔ ہمارے ہوتا ہے نا عقل میں، عقل کہتی ہے ان سے محبت کرو، اس کو کہتے ہیں محبت عقلی۔ ایک محبت کا داعیہ، محبت کی طرف بلانے والی چیز یہ ہے کہ فلاں حسین بہت ہے، خوبصورت بہت ہے، اور یہ محبت کا بہت بڑا داعیہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ حسین ہے تو آپ کا دل اس کی طرف میلان کرتا ہے، مائل ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کا چہرہ خوبرو ہے، تو یہ محبت کی طرف آپ کو بلاتے ہیں۔ محبت ہے، ہر دل میں محبت ہے۔ محبت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ بعض اوقات طبیعت تقاضا کرتی ہے، بعض اوقات عقل تقاضا کرتی ہے، بعض اوقات وہ جو محبوب ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے
اس کے حسن کی وجہ سے اس کی سے محبت کی جاتی ہے۔ محبت کا کوئی بھی داعیہ ہو، محبت کی طرف بلانے والی کوئی بھی چیز ہے، اگر محبت طبعی کی بات کریں، پہلے میں نے ذکر کیا قرآن میں 8 چیزوں کو گن کر بتایا کہ تمہارے دل میں اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے بڑھ کر ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اگر ان 8 چیزوں کی محبت پیچھے ہے، اللہ کے رسول کی محبت آگے ہے، تو سمجھ لو تمہارا ایمان مکمل ہے۔ وہ 8 چیزیں کون سی ہیں؟ والدین ہیں، اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، کنبہ ہے، بہن بھائی ہیں، مال ہے، گھر ہے، کاروبار ہے۔ یہ 8 چیزوں کی محبت اگر آگے ہے، اللہ کے رسول کی محبت پیچھے ہے، نماز نہیں پڑھتے، دکان بند کرنی پڑتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، پتہ چلا تجارت کی محبت آگے ہے، اللہ کے رسول کی محبت پیچھے ہے۔ اور اگر کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لیکن اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کی خاطر اس کو ترجیح دیں، نماز کو ترجیح دیں، تو سمجھ لیں ہمارا ایمان کیا ہے؟ مکمل ہے۔ 8 چیزوں کو گنوایا اور سورہ احزاب میں فرما دیا اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے محبوب سے ہونی چاہیے۔ اگر محبت کی طرف بلانے والی چیز طبیعت ہے، طبیعت کہتی ہے، فطرت کہتی ہے کہ اس سے محبت کرو، بچے کو باپ سے محبت ہوتی ہے، طبیعت تقاضا کرتی ہے، تو اس طبیعت کے تقاضے کے مطابق بھی سب سے بڑھ کر ہماری محبت ہمارے پیارے آقا سے ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی طرح ہوں، میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی طرح ہوں۔ اور یہ جو والدین ہوتے ہیں یہ سبب ہیں ہمیں اس دنیا میں لانے کا، ان سے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے، انہوں نے کمایا، ہمیں کھلایا، ہمیں بڑا کیا، اس لیے ہماری طبیعت تقاضا کرتی ہے کہ ان سے محبت کریں، تو قربان جاؤں کیوں نہ ہم اپنے پیارے آقا سے محبت کریں۔ یہ والدین تو ہمیں دنیا میں لانے کا سبب بنے، اور وہ آقا تو پیارے وہ ہیں جن کی وجہ سے پوری کائنات بنے۔ تو سب سے بڑھ کر اگر ہماری محبت ہونی چاہیے طبیعت کے تقاضے کے مطابق، تو کس سے محبت ہونی چاہیے؟ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے دلوں میں، اپنے بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو اس قدر پختہ ڈال دیں کہ دنیا کی کوئی طاقت آ جائے، موبائل آ جائے، انٹرنیٹ آ جائے، دنیا کا کوئی طاقت آ جائے، ہمارے دلوں سے حضور کی محبت کو نہ نکال سکے۔ ہمارے ایمانوں کا حصہ ہونا چاہیے حضور کی محبت۔ اگر عقل کہتی ہے کہ فلاں سے محبت کرو چونکہ وہ تمہارا محسن ہے، مستقبل میں کام آئے گا، یا ماضی میں ہمارے کام آ چکا ہے، اگر ماضی کی بات کریں تو قربان جاؤں پھر بھی سب سے زیادہ محسن اعظم اگر ہمارے ہیں تو ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے ہماری گلی بنوائی تھی، اس لیے اس سے محبت کرو۔ میرا بچہ کہیں پھنسا ہوا تھا، اس نے نکلوا دیا تھا، اس لیے اس سے محبت کرو۔ یاد رکھیں سب سے بڑا ہم پر بڑا جو احسان ہوا نا ماضی میں، کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ اور ایمان ہمیں کس کے ذریعے ملا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے۔ ہاں، ہمارے بڑے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، حضور تشریف لائے، ان کو جہنم کے گڑھوں سے نکال کے جنت کا راستہ دکھا دیا۔ ہمارے بڑوں نے ایمان قبول کیا تو ہم نے بھی کیا کیا؟ ایمان قبول کیا۔ اگر عقل کہتی ہے کہ تمہارا محسن تھا، کسی نے تم پر احسان کیا تھا تو اس سے محبت کرو، تو محبت کا اگر یہ داعیہ ہے
تو پھر بھی سب سے بڑھ کر ہمارے دلوں میں کس کی محبت ہونی چاہیے؟ ہمارے پیارے آقا کی محبت ہونی۔ اگر محبت کا یہ داعیہ ہے کہ مستقبل میں آگے کوئی کام آئے گا تو سب سے مشکل ترین گھڑی جو ہماری زندگیوں میں آنے والی ہے وہ موت کی گھڑی ہے۔ موت کا وقت ہے جب شیطان پورے اپنے مکر کے ساتھ، جال کے ساتھ آئے گا اور کوشش کرے گا کہ ہم سے ہمارے ایمان کی دولت کو چھین لے۔ اگر اس مشکل گھڑی میں ہمارے پیارے آقا نے آ کر اپنا دیدار کروا دیا کہ اس کی طرف نہیں جانا، میری طرف آنا، تو بتائیں اس مشکل گھڑی میں بھی کوئی اگر ہمارے کام آئے گا تو کون آئے گا؟ ہمارے پیارے آقا۔ ایمان جیسی دولت کو چھینا جائے گا، اگر اس ایمان کی دولت کو کوئی بچا پائے گا تو ہمارے پیارے آقا بچا پائے گا۔ مر گئے، قبر میں سوال ہوگا، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بندے بتا ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا؟ تیسرا سوال ہوگا، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جائے گی، سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اور بندے بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگر دنیا میں ہم نے ان سے سچی محبت کی ہوئی، اپنے پیارے نبی کے نقش قدم پر چلے ہوئے، ان کے احکامات کے مطابق ہم نے زندگیاں گزاری ہوئی، ان سے سچی محبت کی ہوئی، تو بندہ بعد میں جواب دے گا، پیارے آقا کہیں گے انہوں چھڑ دو، اے میرا ہے۔ اگر اس مشکل ترین گھڑی میں بھی جب اپنے پرائے اس اندھیری قبر میں چھوڑ کر چلے جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا، اس مشکل ترین اندھیری قبر میں بھی کوئی کام آئے گا تو ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اگر محبت کا داعیہ عقل کہتی ہے کہ اس سے محبت کرو جو تمہارے کام آئے گا، تو مشکل ترین لمحات میں کام آنے والی ذات ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس سے آگے چلے جائیں، قیامت کا دن ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہے، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہے، دوست سے۔ قرآن کا صریح فیصلہ ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ، جب چیخ آ جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، یوم یفر المرء من اخی، بھائی سے بھاگ رہا ہے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ، کوئی کسی کا نہیں ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کام آ رہا ہے، نہ اولاد کام آ رہی ہے، کوئی کام نہیں آ رہا، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ لوگ جناب آدم کے پاس جائیں گے، سفارش کریں، حساب کتاب شروع ہو، وہ کہیں گے آج میں نہیں کسی اور کے پاس جاؤں۔ نوح کے پاس جائیں گے، چلتے چلتے بالآخر سارے نبی، ساری امتیں حضور کی چوکھٹ پہ آئیں گے، حضور شفاعت کریں گے تو حساب کتاب شروع ہوگا، حضور شفاعت کریں گے تو ہماری بخشش ہوگی۔ کل قیامت والے دن بھی جس ہستی نے کام آنا وہ کوئی اور ہستی نہیں، ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ آج ان سے محبت کر لیں، آج ان سے محبت کا جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کر لیں۔ آج اگر ان سے محبت کے تقاضوں کو پورا کر لیا، ان کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزار لی، ان کے احکامات کے مطابق اپنا ظاہری حلیہ بنا لیا، ان کے احکامات کے مطابق اپنا کاروبار کیا، ان کے احکامات کے مطابق اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا، کیوں کہ حضور کا حکم ہے، یہ حضور سے محبت کا تقاضا ہے۔ کل قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت کی ہوئی، حضور فرما دیں گے یا رب یہ میرا ہے، اس کی بخشش فرما دے۔ اللہ اپنے حبیب کی اس شفاعت کو سنے گا، سفارش کو سنے گا، اور ہمارا بیڑا
پار ہو جائے گا، لیکن پار تب ہوگا کہ اس دنیا میں سب سے بڑھ کر ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی ہوگی۔ اگر محبت عقل تقاضا کرتی ہے کہ فلاں سے محبت کی جائے، تو پھر بھی سب سے بڑھ کر ہماری محبت حضور سے ہونی چاہیے۔ اور اگر بات حسن کی جائے تو انشاءاللہ اگلے جمعے پر حسن مصطفیٰ پہ بات کی جائے گی۔ اللہ ہمیں سب سے بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، خاندان کنبے سے بڑھ کر، سیاسیوں بندوں سے بڑھ کر، اور اپنے کاروبار سے بڑھ کر، اپنے گھر سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر اللہ ہمیں اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔